بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں اعجاز علی اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل سبق کہانی میں۔ مگر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی سی تکلیف کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ چلتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ بہت دور کسی شہر میں 3 دوست رہتے تھے۔ ان میں سے ایک اندھا، ایک لنگڑا اور ایک کبڑا تھا۔ کبڑا اسے کہتے ہیں جس کی کمر میں کھم ہوتا ہے۔ وہ تینوں بہت غریب تھے۔ سچ تو یہ ہے کہ وہ بھیک مانگ کر گزارا کرتے تھے۔ ایک دن وہ بھیک مانگنے نکلے تو اتفاق سے ہر ایک کو راستے میں پڑی ہوئی کوئی چیز مل گئی۔ ایک کواگر لوہے کا ڈنڈا ملا تو دوسرے کو ہتھوڑا اور تیسرے کو ایک بڑا سا سوا مل گیا۔ یہ چیزیں پا کر وہ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے سوچا کہ ان چیزوں کا ایک ہی دن ملنا قدرت کی طرف سے کوئی خاص اشارہ ہے۔ وہ سر جوڑ کر بیٹھے تو انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اپنی بدحالی کو ختم کرنے کے لیے انہیں سفر کرنا چاہیے۔ ایک جگہ بیٹھے بیٹھے تقدیر نہیں بدلے گی۔ اگلے روز وہ اپنا تھوڑا سامان لے کر سفر پر نکل پڑے۔ کچھ ہی دیر میں آبادی پیچھے رہ گئی اور وہ ایک گھنے جنگل میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے سنا تھا کہ اس جنگل میں نہ صرف خطرناک جانور رہتے ہیں بلکہ جن اور بھوت بھی رہتے ہیں۔ انہوں نے گھبرانے کی بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دور انہیں ایک بھیڑ ملی جسے انہوں نے پکڑ لیا۔ بھیڑ کو لے کر وہ کچھ ہی آگے گئے تھے کہ ان کی نظر ایک عمارت پر پڑی۔ گھنے جنگل میں عمارت دیکھ کر وہ حیران رہ گئے۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ قسمت آزمانے کے لیے انہیں اس عمارت کا جائزہ لینا چاہیے۔ عمارت کے قریب جا کر انہوں نے دیکھا کہ وہ ہر طرف سے بند ہے، صرف ایک طرف ایک بڑا سا دروازہ ہے۔ دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے وہ اندر داخل ہو گئے۔ اندر جا کر انہیں احساس ہوا کہ وہاں کوئی بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کئی کمروں میں جھانکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر انہوں نے عمارت کا بیرونی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ ایک طرف سیڑھیاں موجود تھی۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر پہلی، دوسری اور پھر تیسری منزل پر چلے گئے، جہاں انہوں نے ایک کمرے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے بھیڑ کو ایک طرف باندھ دیا اور خود آرام کی غرض سے لیٹ گئے۔ اصل میں وہ عمارت ایک ڈاکو کی تھی۔ وہ کسی کام سے کچھ دیر کے لیے گھر سے نکلا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، اس کا گھر اندر سے بند ہو چکا ہے۔ تمام کھڑکیاں بھی اندر سے بند کر دی گئی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی غیر حاضری میں کوئی اس کے گھر میں داخل ہو گیا تھا۔ وہ غصے میں آ گیا اور چیخ کر بول، اندر کون ہے؟ جواب میں جو آواز آئی اس نے سنی وہ بھیڑ کے ممانے کی آواز تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، ظاہر ہے کوئی بھیڑ تو کھڑکیاں اور دروازے بند نہیں کر سکتی۔ بند کمرے میں بھیڑ کی آوازیں زیادہ گونج رہی تھی۔ اس کو سن کر وہ تھوڑا سا خوفزدہ ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ کوئی خطرناک چیز اس کے گھر میں گھس گئی ہے۔ شور مت مچاؤ، ہمت ہے تو ذرا میری انگلی میں چٹکی لے کر دکھاؤ، وہ بولا اور بڑے دروازے کے ایک سوراخ سے اپنی انگلی اندر داخل کر دی۔ ڈاکو کی آواز سن کر وہ تینوں دوست دروازے کے پاس آ چکے تھے، لیکن وہ کچھ بولے نہیں۔ انہوں نے سوراخ میں بڑی سی انگلی دیکھ کر اپنے پاس موجود سوا نکالا اور اس پوری قوت سے انگلی میں چبھو دیا۔ انگلی میں سے خون نکل آیا۔ ڈاکو تکلیف سے کرا اٹھا۔ اس نے گھبرا کر انگلی نکال لی۔ انگلی میں سے خون بہنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ اندر موجود جو کوئی ہے اس کو اور آزمایا جائے۔ اچھا سنو، ذرا مجھ سے ہاتھ تو ملا کر دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے دروازے کے سوراخ میں ہاتھ ڈال دیا۔ وہ سوراخ زیادہ بڑا نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح اس نے ہاتھ اندر ڈال دیا۔ اندر موجود دوستوں نے یہ دیکھ کر تو انہوں نے ہتھوڑا اٹھا کر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ چوٹ اتنی شدید تھی کہ ڈاکو کی چیخ نکل گئی۔ اس نے فوری طور پر ہاتھ باہر نکال لیا۔ وہ آسانی سے ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک اور کوشش کا فیصلہ کیا۔ بہت ہو گئی، ہمت ہے تو مجھے اپنی شکل دکھاؤ۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھ اسی سوراخ سے لگا دی جو دروازے میں بنا ہوا تھا۔ جیسے اس نے آنکھ کو سوراخ پر رکھا، اندر موجود دوستوں میں سے ایک نے لوہے کا ڈنڈا اس کی آنکھ میں مار دیا۔ ایک لمحے کو ڈاکو کی آنکھ کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ وہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کو ایسا لگا کہ اس کے گھر میں کوئی خطرناک بلا داخل ہو گئی ہے۔ کچھ دور جنگل میں ڈاکوؤں کی ایک بستی تھی۔ وہ بھاگ کر سیدھا وہاں گیا اور اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا کہ اس کے گھر میں کوئی بلا داخل ہو گئی ہے۔ پہلے تو اس بات کو مذاق سمجھے، لیکن جب ڈاکو نے ان کو اپنی آنکھ اور ہاتھ دکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ ڈاکوؤں نے فیصلہ کیا کہ وہ مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ دروازے سے داخل ہونے کے بجائے چھت کے ذریعے گھر میں داخل ہونے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف ان تینوں دوستوں کو بھوک لگنے لگی۔ باہر جانا مناسب نہیں تھا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بھیڑ کو کاٹ کر پکا لیا جائے۔ انہوں نے جلدی جلدی بھیڑ کو کاٹا اور اس کا گوشت بھون کر ایک بڑی سی پلیٹ میں رکھنے لگے۔ یہ پلیٹ لے کر وہ اپنے کمرے میں گئے ہی تھے کہ بہت سارے ڈاکو وہاں آ گئے۔ ڈاکوؤں نے فیصلہ کیا کہ چھت کے ذریعے گھر میں جانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھیں گے، کیونکہ وہاں کوئی سیڑھی نہیں تھی۔
اس گھر کا مالک ڈاکو کچھ زیادہ ہی خوفزدہ تھا۔ وہ بولا کہ وہ اندر نہیں جائے گا بلکہ سب سے نیچے کھڑا ہوگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ محفوظ رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ باقی ڈاکو اس کے کندھے پر چڑھتے چلے گئے۔ جب سب سے اوپر والے ڈاکو کا سر اوپر والی کھڑکی تک جا پہنچا تو انہوں نے چڑھنا بند کر دیا۔ یہ کھڑکی اسی کمرے کی تھی جس میں وہ تین دوست بیٹھے تھے۔ جب سب سے اوپر والے ڈاکو نے اندر جھانکا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہ تو عام سے تین انسان ہیں۔ پھر بھی کچھ بولنے سے پہلے اس نے ان کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ تینوں دوست بے خبر تھے کہ کوئی ان کو دیکھ رہا ہے۔ ان کی توجہ کھانے پر تھی۔ ان میں سے ایک پلیٹ میں رکھی بوٹیوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، انہیں کدھر سے کھانا شروع کرے، اوپر سے کہ نیچے سے؟ اندھا جو کہ اونچا سنتا تھا اور بولتا بھی اونچا تھا، انہوں نے جواب دیا کہ انہیں نیچے سے کھانا شروع کرنا چاہیے۔ عام طور پر کھانا اوپر سے شروع کیا جاتا ہے، لیکن اندھا شاید مذاق کے موڈ میں تھا۔ جب سب سے نیچے کھڑے ڈاکو نے یہ سنا تو اس کی ٹانگیں کانپنے لگی۔ وہ سمجھا کہ اندر جو بلا ہے وہ شاید اس کو کھانے کی بات کر رہی ہے۔ اس کا خوف اتنا بڑھا کہ اس نے جان بچانے کے لیے بھاگنے کا فیصلہ کیا۔ جیسے ہی وہ بھاگا، اس پر کھڑے ہوئے باقی ڈاکو دھڑام سے زمین پر آ گرے۔ کچھ زخمی ہوئے اور کچھ گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ وہ ڈاکو جس نے کھڑکی میں سے جھانکا تھا وہ سب سے اوپر تھا، اس لیے وہ تو گر کر مار گیا۔ اب کوئی بتانے والا بھی نہیں تھا کہ اندر کوئی بلا نہیں ہے بلکہ انسان ہے۔ اوپر موجود تین دوستوں نے باہر شور سنا تو انہوں نے کھڑکی میں آ کر دیکھا۔ کچھ ڈاکو بھاگ چکے تھے اور کچھ بے ہوش پڑے تھے۔ انہوں نے خود ہی اندازہ لگایا کہ کیا واقعہ ہوا ہے اور اس بات پر خدا کا شکر کیا کہ خدا نے ان کی جان بچا دی ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ جلد سے جلد وہ جگہ چھوڑ دینا چاہیے، لیکن جانے سے پہلے وہ عمارت میں موجود دولت کو سمیٹنا نہیں بھولے۔ ہر ایک نے ایک ایک تھیلا سونے اور چاندی سے بھر لیا۔ انہوں نے سوچا کہ واپسی کا سفر شروع کیا جائے۔ وہ ابھی راستے ہی میں تھے کہ شام ہو گئی۔ ایک جگہ ان کو مسافروں کو ٹھہرانے والا مسافر خانہ نظر آیا تو انہوں نے رات وہاں ٹھہر جانے کا فیصلہ کیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ان کو بھوک لگنے لگی۔ لنگڑے اور کبڑے نے کھانے کی تیاری کا ذمہ لیا اور اپنے اندھے دوست سے کہا کہ وہ آرام کرے۔ دراصل لنگڑے اور کبڑے نے یہ سازش کر لی کہ اندھے کو مار کر اس کی دولت آپس میں بانٹ لی جائے۔ انہوں نے ایک زہریلے سانپ کو مارا اور اس کے گوشت کو پکا کر اندھے کی خوراک میں شامل کر دیا۔ اندھا دیکھ تو نہیں سکتا تھا، لیکن کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہو گیا کہ وہ جو گوشت کھا رہا ہے وہ بہت نرم ہے۔ یہ نرم اور مزیدار چیز کیا ہے جو تم مجھے کھلا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ یہ سمجھ لو کہ یہ غذا تم کو گینڈے کی طرح طاقتور بنا دے گی۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ جلد اندھا ختم ہو جائے گا، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کھانا کھانے کے دوران اندھے کی بینائی واپس آنے لگی۔ اس کو نظر آنا شروع ہو گیا۔ اس نے دیکھ لیا کہ اس کی خوراک میں سانپ کا گوشت شامل کیا گیا ہے۔ وہ غصے سے چیخا، تم سانپ کھلا کر مجھے جان سے مارنا چاہتے ہو؟ یہ جان کر کے اندھے کو نظر آنے لگا ہے وہ پریشان ہو گیا، لیکن اس پر اپنی پریشانی ظاہر کیے بغیر بولے، ہم نے تمہیں سانپ اس لیے کھلایا کہ تم پھر سے دیکھنے لگو۔ اگر ہم تم کو پہلے سے بتا دیتے تو تم کبھی بھی اسے نہ کھاتے۔ اندھے کو واقعی نظر آنے لگا تھا، اس لیے اسے محسوس ہوا کہ اس کے دوست سچ کہہ رہے ہیں۔ وہ انہیں گلے لگا کر ان کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ اگلے روز انہوں نے پھر اپنا سفر شروع کر دیا اور ایک بار پھر راستے میں رات ہو گئی۔ وہ پھر ایک مسافر خانے میں ٹھہر گئے۔ اس دفعہ اندھے نے، جو کہ اب اندھا نہیں رہا تھا، لنگڑے سے کہا کیوں نہ کبڑے کو مار کر اس کی دولت آپس میں بانٹ لی جائے۔ لنگڑا جھٹ سے راضی ہو گیا۔ انہیں اندازہ تھا کہ کبڑے کی کمر میں موجود کب بہت درد کرتا ہے، وہاں تھوڑا سا بھی ہاتھ لگاؤ تو وہ بہت شور مچاتا ہے۔ انہوں نے سوچا کہ اگر کب پر زور سے ضرب لگائی جائے تو درد کی شدت سے کبڑا مر سکتا ہے۔ چنانچہ جب کھانا کھانے کے بعد سب لیٹ گئے تو ان دونوں نے کبڑے کے سونے کا کچھ دیر انتظار کیا۔ جب کبڑے کے کھراٹوں کی آواز آنے لگی تو وہ دونوں اٹھے۔ کبڑا کروٹ لے کر لیٹا ہوا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو مکوں کی شکل دی اور پوری قوت سے اس کی کمر پر وار کیا۔ درد کی شدت سے کبڑا مرا نہیں بلکہ گھبرا کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ ظالموں، کیا تم میری جان لینا چاہتے ہو؟ وہ ہڑبڑا کر بولا۔ باقی کے دو دوست یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کبڑا سیدھا کھڑا ہے اور اس کی کمر کا کب نکل گیا ہے۔ ان کو بات بنانے کا موقع مل گیا۔ ہم نے جو بھی کیا تمہاری دوہری کمر کو سیدھا کرنے کے لیے کیا، کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ تمہارا کب دور ہو گیا ہے؟ کبڑے کو ماننا پڑا کہ اس کے دوستوں کی نیت خراب نہیں۔ اس نے دوستوں کی مہربانی پر ان کا شکریہ ادا کیا اور اس بات پر معذرت کی کہ وہ ان پر شک کر رہا تھا۔ اگلی صبح وہ پھر سفر پر روانہ ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ وہ شام سے پہلے اپنے شہر میں پہنچ جائیں گے، لیکن ابھی شہر کچھ دور تھا کہ راستے میں رات ہو گئی۔ ان کو ایک بار پھر ایک مسافر خانے میں قیام کرنا پڑ گیا۔ جب وہ کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹے تو لنگڑے کو پہلے نیند آ گئی۔ اب باقی کے دو دوستوں نے فیصلہ کیا کہ لنگڑے کو مار کر اس کی دولت حاصل کی جائے۔ لنگڑے کی ایک ٹانگ جو تھوڑا مڑی ہوئی تھی، اس میں وہ درد کی شکایت کرتا رہتا تھا۔
चुनाचे बाकी दो ने सोचा कि अगर इस टांग पर कारी जरब लगाई जाए तो लंगड़ा मर सकता है। हथौड़ा तो उनके पास पहले ही मौजूद था, चुनाचे उन्होंने उसको इस्तेमाल करने का फैसला किया। वो खामोशी से उठे और हथौड़ा उठाकर लंगड़े की टांग पर दे मारा। एक आवाज आई, लेकिन वो आवाज हड्डी टूटने की नहीं थी, बल्कि हड्डी सीधा होने की आवाज थी। लंगड़ा खौफ और तकलीफ से जाग गया। वो चीख कर सीधा खड़ा हो गया। उसने अपने दोस्तों के हाथ में हथौड़ा देखा तो वो बोला, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? बड़े नाशुक्रे हो तुम। हमने तुम्हारी टांग ठीक कर दी और तुम हम पर शक कर रहे हो। उसके दोस्तों ने जवाब दिया। जब लंगड़े ने देखा कि वाकई उसकी टांग ठीक हो गई है तो उसे मानना पड़ा कि उसके दोस्त जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल सच है। जब तीनों दोस्त वापस अपने शहर पहुंचे तो वो न सिर्फ दुरुस्त हो चुके थे बल्कि दौलतमंद भी हो गए थे। उन्होंने माजी को भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया, एक ऐसी जिंदगी जिसमें खुशियां ही खुशियां हों और अपनी किसी ज़रूरत के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना न पड़े। किसी ने सच ही कहा है कि सफ़र वसीला ज़फ़र है। और यूं ये कहानी ख़त्म हुई। दोस्तों, देखा आपने अल्लाह ताला किस हिकमत से उनकी तकलीफ़ें भी दूर कर दी और उन्हें दौलतमंद भी बना दिया। दोस्तों, आप किसी से ऐसा मत करना, शायद वो वाकई मर जाए। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ, मगर चाहते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।